الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو شاہد بنا کر، ومبشرا ونذیرا، اور مبشر اور نذیر بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، بِإِذْنِهِ، اسی کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ خوشخبری سنائیں ایمان والوں کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور بات مت مانیے کافروں کی اور منافقوں کی، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کافی ہے کام بنانے کے لیے. سورۃ الاحزاب کا مرکزی موضوع اور مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا بیان ہے. اسی مناسبت سے ان چند آیات میں اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی عظمت شان کو بیان فرمایا. فرمایا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہد کا معنی گواہی دینے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس امت کے گواہ ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کو شاہد کہا گیا. قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو ان سب لوگوں پر گواہ بنا کے لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ قیامت کا دن جو انصاف کا دن ہوگا، عدل کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان کی امتوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے انبیاء علیہ السلام نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ مکر جائیں گے، وہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس آیا ہی کوئی نہیں، ہمیں تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں. اللہ پاک فرمائیں گے اچھا
انبیاء علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی یہ تو کہہ رہے کہ کسی نے پیغام پہنچا ہی نہیں، حالانکہ اللہ پاک تو خود جانتے ہیں کہ سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے وقت میں فریضہ تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، لیکن چونکہ وہ دن انصاف کا ہے اس لیے سارے قانونی تقاضے وہ پورے کیے جائیں گے۔ اللہ پاک انبیاء علیہ السلام سے کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، تو انبیاء علیہ السلام گواہی کے طور پر مجھے اور آپ کو یعنی اس امت کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے کہ یہ ہمارے گواہ ہیں۔ تو ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ یہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ واقعی تیرے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو اس میں انبیاء علیہ السلام جرا کریں گے، وہ قومیں جرا کریں گی، وہ قومیں یہ کہیں گی، انبیاء علیہ السلام کی امتیں کہیں گی کہ یا اللہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گواہی دے سکتی ہے جبکہ یہ تو ہم سے صدیوں بعد آئے، سالوں بعد آئے ہیں، ان کو کیا پتا یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں۔ تو تب اللہ رب العالمین ان امتوں سے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ ہاں بھئی تم کیسے گواہی دے رہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے گی کہ یا اللہ ہمیں آپ کے آخری نبی، سچے نبی جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ہمیں انہوں نے بتایا تھا۔ تو اللہ پاک آپ علیہ السلام کو بلوائیں گے، تو آپ علیہ السلام میدان حشر میں آ کر اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ میری امت جو سارے نبیوں کے حق میں گواہی دے رہی ہے یہ گواہی سچی ہے، یہ صحیح گواہی۔ تو اس کو فرمایا گیا کہ ساری امتیں جو ہے وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو جھٹلائیں گی تو وہاں انبیاء کے گواہ یہ امت بنے گی اور اس امت کے گواہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے گی۔ ایک تو اس لیے آپ کو فرمایا گیا کہ آپ شاہد ہوں۔ دوسرا بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کو نقل کیا ہے کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے۔ شاہد کا معنی گواہی دینے والا، آپ اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے کہ میری امت نے صحیح کام کیے، غلط کام کیے، آپ اس کی گواہی دیں گے۔ اور سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ امت کیا کر رہی ہے؟ ہم لوگ جو اعمال کر رہے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس امت کے سارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہفتے میں 2 دن یا ہفتے میں 1 دن کسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے یہ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی آپ امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ میرے امتی۔ میرے محترم دوستو، بعض حضرات نے اس لفظ سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، یعنی جس طرح سارے لوگ جو ہے اعمال کر رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ایک کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ وہ لوگ اس لیے کہتے ہیں یہ بات کہ شاہد کا معنی گواہی دینے والا
تو گواہی وہی دیتا ہے جو موقع پہ موجود ہوتا ہے۔ آپ موجود ہیں تو آپ گواہی دیں گے۔ تو ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی، کہ یہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور اس بچے کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک شاہد نے گواہی دی۔ اس بچے کے متعلق بھی فرمایا شاہد، حالانکہ جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا وہ بچہ وہاں موجود نہیں تھا۔ گواہ کے لیے حاضر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ گواہ یعنی شاہد اس کو بھی کہا جا سکتا ہے جو سچی گواہی دے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں چونکہ سچی گواہی دیں گے، اس لیے آپ علیہ السلام کو شاہد کہا گیا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر ساتھ موجود ہوں، کیونکہ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا یہ صرف خاص ہے کس کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم نے کئی جگہ پہ بتایا کہ آپ وہاں نہیں تھے، مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی واقعہ آیا تو اللہ پاک نے فرمایا آپ وہاں نہیں تھے، ہم نے آپ کو بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو فرمایا آپ کو معلوم نہیں تھا، ہم نے آپ کو بتایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، وہاں بھی یہ فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، ہم نے آپ کو بتایا۔ تو یہ قرآن کریم خود کئی جگہوں پر یہ اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ آپ نہیں تھے وہاں پر۔ تو معلوم ہوا کہ حاضر ناظر ہونا یہ صرف خاص ہے کس کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ ہاں آپ شاہد ہیں، اعمال کی گواہی دیں گے کہ اللہ پاک آپ کو اعمال بتا دیتے، ہمارے اعمال اللہ پاک آپ تک پہنچا دیتے۔ تو ایک حیثیت تو آپ کی یہ کہ آپ شاہد ہیں، دوسرا یہ کہ مبشرا و نذیرا، مبشر اور نذیر دوسری اور تیسری صفت۔ مبشر کا معنی خوشخبری دینے والا، اور نذیر کا معنی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا۔ تو آپ علیہ السلام مبشر بھی ہیں، یعنی جو آپ پہ ایمان لاتا ہے، آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہے، آپ کا دامن تھام لیتا ہے، اس کو تو آپ خوشخبریاں سناتے ہیں، اور جو آپ کا انکار کرتا ہے، آپ سے لڑائی کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعید سناتے ہیں، ڈر سناتے ہیں، باز آ جاؤ ورنہ سزا ملے گی۔ تو آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ کہ وداعیا الی اللہ باذنہ، آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے۔ اللہ کا حکم ہے آپ دعوت دیں، آپ لوگوں کو راہ راست کی طرف بلائیں، آپ اللہ کے حکم سے اس کام کو مکمل کرنے والے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں مسلسل جد و جہد کی، امت تک پیغام پہنچایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین سے پوچھا الا هل بلغت، ذرا بتاؤ مجھے کیا میں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کر دی، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے بیک زبان کہا بل ادیت حق الابلاغ، آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے دین کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا دین ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب تم سب کا کام یہ ہے کہ تم غائبین تک دین تم پہنچاؤ۔
آگے اگلی نسلوں تک دین کو تم پہنچاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت دینے والے، آپ نے دعوت دے کر ہم تک پہنچا دی۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح داعی بنے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنے، اللہ کے نظام کی طرف بلانے والے بنے اور لوگوں کو راہ راست کی طرف بلائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری۔ پانچویں صفت اللہ پاک نے آپ کی ارشاد فرمائی وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ روشن چراغ ہیں۔ سراج عربی زبان میں سورج کو بھی کہتے ہیں، چراغ کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد چراغ ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ روشن چراغ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ایک روشنی لے کر آئے اور آپ نے لوگوں تک پہنچائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور ہیں۔ آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک رب کے نور سے منور ہے، آپ اسی نور کی دعوت دیتے ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ کہا ہے، سورج نہیں کہا، شمسم منیرہ نہیں کہا، سراجم منیرہ کہا۔ حالانکہ سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، چراغ کی روشنی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن تشبیہ آپ کو چراغ سے دی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، ہمارے بس میں نہیں ہم سورج سے روشنی حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک دیں گے تو ملے گی، نہیں دیں گے تو نہیں ملے گی۔ جبکہ چراغ جو ہوتا ہے اس پہ انسان کا کسی حد تک اختیار ہوتا ہے، جب مرضی جلا لے، جب مرضی بجھا لے، وہ اپنے اختیار میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کرنا یہ انسانوں کے اپنے اختیار میں ہے۔ حاصل کر لے تو مرضی انسان کی، نہ حاصل کرے، نہ آپ کی طرف توجہ دے تو نہ حاصل کرے، اندھیرے میں رہے۔ اس لیے ایک تو آپ کو چراغ سے تشبیہ دی گئی، اور دوسرا علماء نے فرمایا اس وجہ سے چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ سورج سے ہم دوسرا سورج نہیں روشن کر سکتے، سورج ایک ہی ہے۔ کوئی شخص کہے کہ اس سے دوسرا سورج جلا لوں تو وہ دوسرا سورج نہیں بنا سکتا، نہیں جلا سکتا، لیکن ایک چراغ سے آپ ہزاروں نہیں لاکھوں چراغ روشن کرنے، لاکھوں نہیں کروڑوں چراغ روشن کرنے، پہلے چراغ کی روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک موم بتی جلائے، اس ایک موم بتی سے آپ لاکھوں موم بتیاں روشن کر لیں، پہلی موم بتی کی روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں موم بتیاں اس سے روشن ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے فرمایا کہ آپ کی روشنی سے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کو روشنیاں ملیں گی، کروڑوں چراغ جلیں گے۔ آپ نے صحابہ کے چراغ جلائے، صحابہ نے تابعین کے، تابعین نے تبع تابعین کے، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا آج ہم تک پہنچا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ہدایت کی روشنی کے اندر ہیں۔ اللہ ہمیں اسی روشنی میں رکھے اور ہم آگے محنت کریں تاکہ ہماری اگلی نسلوں کو بھی یہ ہدایت کی روشنی ملے۔ اس لیے آپ کو فرمایا گیا کہ آپ سراج منیر ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ میرے محبوب بشر المؤمنین، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ کی طرف سے ان کو بہت بڑا فضل ملے گا۔ میرے محترم دوستو، اللہ سے جب بھی سوال کرنا چاہیے تو اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ اے اللہ تو ہم پہ اپنا فضل فرما۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے فضل کے بغیر کسی کا بیڑا پار نہیں ہوگا، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکے گا۔ اگر اللہ پاک عدل کرے، انصاف کرے،
تو پھر کوئی انسان اللہ کو حساب دے نہیں سکتا۔ اسی کو یوں کہا گیا کہ عدل کریں تو تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تو بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ اگر انسان اللہ سے عدل مانگے گا تو ایک گلاس پانی کا بھی حساب اللہ کو دے نہیں سکتا، لیکن اگر اللہ سے فضل مانگے گا تو اللہ اپنی رحمت سے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں پہنچا دے۔ اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ایمان والوں کو اللہ بہت بڑا فضل دیں گے، فضلاً کبیرہ۔ اور جو دوسری طرف کافر اور منافق ہیں ان کے متعلق کیا فرمایا؟ میرے محبوب ان کی بات نہیں ماننی۔ کافر مطالبے کرتے تھے، منافق مطالبے کرتے تھے، جی آپ ہمارے ساتھ بھی رعایت کریں، کچھ تھوڑا سا آپ دین کے اندر وہ جو ہے وہ دین کے مسائل کو بدل لیں، کوئی تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، کچھ لو کچھ دو کی پالیسی اختیار کر لیں، کوئی تھوڑا تھوڑا آپ بتوں کی عبادت کر لیں، تھوڑا تھوڑا ہم اللہ کی عبادت کر لیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان کی بات بالکل نہیں ماننی۔ لا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں منافقوں کے کہے پہ نہیں چلنا۔ ظاہر ہے کافر منافق دنیا کے اندر اگر غالب ہیں ان کی بات نہیں مانیں گے، وہ تکلیفیں دیں گے، پریشان کریں گے، تو اللہ فرماتے ودع اذاہم، ان کی تکلیفوں کی پرواہ نہ کریں، ان کے ستانے کی کوئی فکر اور پرواہ نہ کریں۔ وتوکل علی اللہ، بھروسہ رکھیں کس پر؟ اللہ کی ذات، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ میرے محترم دوستو، آج کی دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ کی شکل میں جو پوری دنیا میں بڑا بدماش بنا ہوا، سب سے اپنی جائز ناجائز باتیں منواتا، آج ہماری حکومتیں بھی اس کی غلام بنی ہوئی، اور وہ جو کہتا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی۔ تو آج قرآن کا حکم ہمیں بھی یہی ہے کہ ان کافروں منافقوں کی بات نہ مانیں، ان کی پرواہ مت کریں۔ یہ کیا کر لیں گے؟ یہ تکلیفیں دیں گے، پریشان کریں گے، ستائیں گے۔ ان کی تکلیفوں، ستانے، پریشان کرنے کو خاطر میں نہ لائیں، کوئی پرواہ نہ کریں، بھروسہ رکھیں کس پر؟ وتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ سب کے سب اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ، اس پہ بھروسہ رکھیں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، وہی بہترین کام بنانے والا۔ اللہ کی مدد و نصرت ساتھ ہوگی تو کام بنیں گے، اللہ کی مدد و نصرت ساتھ نہیں، ساری دنیا بھی ساتھ ہو تو کام بن نہیں سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج ہمیں بھی انہی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں، خلافت میں دین کا کام کرنے کی ضرورت ہے، دین کی محنت کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه
أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.